اور ہر بات میں گفتگو کرنا بہت غلط بات ہے. جو بات آپ کو نہیں معلوم اس پہ خاموشی اختیار کیجیے. ایک صحابی نے کوئی سوال کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سوال کس سے کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد وحی کے آثار آپ پر ظاہر ہوئے. صحابہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے. وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اور پھر اس کو جواب دیا. میں اور آپ تو ایسے جینیس ہیں کہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ مجھے نہیں آتا. یہ کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہر بات آپ کی نہیں ہے، ہر بات آپ کی نہیں ہے. آپ ہر بات کو نہیں بیان کر سکتے تو قرآن اور حدیث میں آ کر آپ ایسے علامہ کیسے بن جاتے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں آ کر ایسے علامہ کیسے بن جاتے ہیں کہ فقہ کا مسئلہ ہو وہ بھی آپ حل کر دیتے ہیں، عقائد کا مسئلہ ہو وہ بھی آپ بیان کر دیتے ہیں. ایسے تو علامہ ہمارے مدارس میں نہیں ہوتے اللہ کے بندو جو ہر چیز بیان کر دیں. آپ باہر بیٹھے بیٹھے بن گئے. ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے بغیر سمجھے اور بغیر پڑھے ہوئے اور 100% یقین حاصل کیے بغیر کوئی ایسا معاملہ کیا اور آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو گیا تو وہ تو جائے گا ہی جائے گا، لیکن اس کو گمراہ کرنے کی وجہ سے آپ کی زندگی بھی جائے گی. کہ آپ نے ایک انسان کو گمراہ، ہو سکتا ہے وہ آپ سے پوچھے اور اس کو اطمینان ہو جائے کہ بھئی یہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ کسی سے پوچھے ہی نہیں، اور آپ نے اس کو ایسے اللہ تللے میں جواب دے دیا. ایسے، اور خصوصاً عقائد میں، عقائد ایسا کام نہیں ہے جو ہر شخص ہر وقت کرتا رہے. اس کے لیے باقاعدہ علم کلام ایک پورا علم ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. ایسے فضول میں تو نہیں پڑھایا جاتا. ہم بچے کو لے کے بیٹھے رہیں گے بھئی اس کی زندگی خراب نعوذ باللہ. بھئی آپ بغیر پڑھے اپنی تجارت کرتے ہوئے، شاورما کاٹتے ہوئے، رکشہ چلاتے ہوئے، اپنی فیکٹری سنبھالتے ہوئے یہ کام سیکھ لو، اور میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا طالب علم 17 سال تک مدرسہ پڑھ کے سیکھے. فضول کام تو نہیں کر رہے یہاں. آخر کچھ پڑھایا جا رہا ہے، کچھ اسے سکھایا جا رہا ہے، کچھ اسے بنایا جا رہا ہے. تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، زندگی ایک طریقہ ہے. تو ہم نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام لانا ہے، لیکن اس کی ابتدا کہاں سے کرنی پڑے گی؟ تعلیم سے. پہلا جو پتھر ہے یا پہلا جو درجہ ہے اور پہلا جو سنگ میل ہے وہ ہے علم حاصل کرنا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب فرائض منصبی بیان کیے کہ ہم نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنا کر بھیجا، تو آپ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. پہلے بتائے گا، پھر اسے تعلیم اور علم دے گا، سکھلائے گا. تو بغیر سکھلائے دین نہیں آ سکتا، اور بغیر سکھلائے دین پر عمل نہیں ہو سکتا. تو آج سے پہلے درجے کا تو کم سے کم آغاز کر دیجئے، اور زندگی کے ہر شعبے کے متعلق جو آپ کر رہے ہیں کسی سے پوچھنا شروع کر دیجئے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. یہ پہلا درجہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.